بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدی قادۃ التقیٰ اما بعد قال المصنف رحمہ اللہ تعالی باب زیارت اہل الخیر ومجالستہم وصحبتہم ومعیتہم وطلب زیارتہم والدعاء منہم وزیارت المواضع المقدسہ الفاضلہ۔ یہ سبق ہیں اہل خیر، اہل علم، نیک لوگوں کی زیارت اور ان کی مجلس میں بیٹھنا اور ان کی صحبت میں جانا اور ان سے محبت کرنا اور ان کی زیارت کو طلب کرنا اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا اور ان جگہوں کی زیارت کرنا کہ جو مقام محترم ہے۔ آج کے اس سبق میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھانا چاہتے ہیں، سب سے بڑی چیز اہل خیر، اہل علم، صاحب دل، اللہ والوں کی صحبت میں جانا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کی ملاقات کرنا، ان کے پاس دعاؤں کی درخواستیں کرنا، یہ سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھا، ہم میں اور آپ میں ایک لمبا زمانہ ہے، البتہ تسلسل کے ساتھ نبی سے جو صحبت یافتہ چلے آئے، حضرات صحابہ نے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی اصلاح فرمائی، حضرات تابعین نے صحابہ کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی اصلاح فرمائی، حضرات تبع تابعین نے تابعین کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی اصلاح فرمائی، الی آخری ہی، آج تک اسی طرح ہوتا چلا آیا۔ اسی لیے بلاغت قرآنی دیکھیے، پہلی سورت جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کروائی گئی، اور یہ اس لیے کہ رب کریم کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدح، اللہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ اور بلکہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے ورد میں لگا رہا، تسبیحات میں لگا رہا، اللہ کی تعریفی کلمات میں لگا رہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب اللہ کی تعریفی کلمات ہیں، اگر کوئی اسی میں لگا رہا یا تلاوت قرآن میں لگا رہا اور دعا کا موقع نہیں ملا اور دعا نہ کر سکا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بغیر دعا کیے ہوئے بھی اس تعریف کی برکت سے اللہ اس کی تمام ضرورتوں کو پوری فرمائے۔ تو پہلے رب کریم نے اپنی تعریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ایک اقرار کروایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد ایک دعا ہمیں بتائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، لیکن اب بھی بات واضح نہیں ہو رہی ہے، کن پر انعام کیا، کون لوگ ہیں وہ؟ دوسری جگہ حق تعالی نے اس کو فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور صاحب روح المعانی نے یہاں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ان میں سب سے افضل تو انبیاء ہی تھے، من النبیین کہہ دینا کافی تھا، لیکن آگے صدیقین، شہداء اور صالحین کو کیوں ذکر کیا؟
فرمایا رب کریم نے اشارہ فرمایا کہ تم انبیاء کو نہیں دیکھ رہے ہو، انبیاء کا دور گزر گیا، تم نے انبیاء کی باتیں پڑھی لیکن ان باتوں کو پریکٹیکلی طور پر تو نہیں دیکھا، نبی کیسے چلتے تھے۔ حدیث میں یہ تو آیا کہ حضرت قدم اٹھا کر بہادرانہ چال چلتے تھے، لیکن ہم نے چلتے نہیں دیکھا۔ تو پریکٹیکلی طور پر اور عملی طور پر ہم نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے صدیقین، شہداء اور صالحین کا ذکر کر کے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ اگر نبی کے طریق کو تمہیں سمجھنا ہے تو اپنے زمانے کے صالحین کو دیکھ لینا، ان صالحین سے تمہیں اپنے نبی کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے اس جگہ پر صالحین کا ذکر کیا گیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے اپنے رب کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے نبی علیہ السلام کی سنت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائیں گے بخاری شریف کے حوالے سے، جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عطر فروش کے پاس چلے گئے، عطر بیچنے والے کے پاس چلے گئے۔ جب عطر بیچنے والے کے پاس آپ جاتے ہو تو وہ یا تو آپ کو عطر دیتا ہے، اور اگر عطر نہیں دیتا تو کم سے کم جتنی دیر آپ وہاں بیٹھو گے آپ کا دماغ یقیناً معطر رہے گا، خوشبو پاتا رہے گا۔ اور فرمایا بروں کی صحبت میں بیٹھنا جیسا کہ کوئلے کی بھٹی کے پاس بیٹھنا، یا وہ آدمی جو دھن کی دھن رہا ہے اگر وہاں آپ بیٹھو گے لوہار کے پاس جو ہر وقت کوئلے میں رہتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے کپڑوں کو جلا دے گی، اور اگر کپڑے نہیں جلے تو کم سے کم کپڑے ضرور کالے ہو جائیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کے ذریعے سے اپنی امت کو یہ تعلیم نبی علیہ السلام جن مثالوں کو بیان کرتے ہیں نا، حضرت کی مثال بہت گہری ہوا کرتی ہے۔ حضرت دو لفظ میں ایسی بات کو نکھار کر پیش کر دیتے ہیں کہ قیامت تک کے مسائل اس کے اندر سے حل ہو جاتے۔ میں نے غالباً کسی موقع پر کہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، ارشاد فرمایا کہ مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث، میں جس ہدایت کو لے کر آیا اس ہدایت کی مثال ایسی ہے، اس شریعت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش کا پانی، کمثل الغیث، بارش کے پانی سے تشبیہ دی۔ عجیب اس میں حکمت کیا ہے، کیوں بارش کے پانی سے تشبیہ دی؟ فرمایا اس لیے کہ جیسے اس پانی کے اوپر ظاہری وجود موقوف ہے، ظاہری حیات موقوف ہے، اسی طرح میری شریعت پر تمہاری روحانی حیات موقوف ہے۔ اس پانی کے بغیر، ظاہری پانی کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی، تو روحانی یعنی میری شریعت کے پانی کے بغیر بھی تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، جیسا کہ حضرت جی مایوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم دنیا بھر کی چیزوں کو کھا لو اور پی لو لیکن پیاس تو پانی سے بجھتی ہے۔ تم نے آئس کریم کھا لی پھر بھی کہتے ہیں پانی لاؤ، تم نے کوکو کولا پی لیا پھر بھی کہتے ہیں پانی لاؤ، تم نے پیپسی پی لی پھر بھی کہتے ہیں پانی لاؤ۔ تم دنیا بھر کی چیزوں کو کھا لو اور پی لو لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی شریعت کی مثال پانی سے دے کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے ظاہری پیاس پانی کے بغیر نہیں بجھتی، پانی ہی کی ضرورت پڑتی ہے دنیا بھر کی چیزوں کو پینے کے بعد بھی، اسی طرح تم دنیا بھر کے علوم حاصل کر لو، چاہے تم بڑے سے بڑی ڈگریاں لے لو اور بڑے سے بڑے عہدوں پر فائق اور فائز ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو تمہارے دل کی تسکین تو میری شریعت ہی سے ہونے والی ہے۔ میری شریعت کے بغیر تمہارے دل کی تسکین نہیں ہو سکتی ہے، اور وقتی طور پر
تم بڑی بڑی ڈگریاں لے کر ایک وقتی طور پر تم اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرو گے، لیکن یہ سکون وقتی ہوگا۔ حقیقت میں اللہ کی یاد میں، نمازوں میں، سبحان اللہ میں، حلال کی روزی میں جو سکون ہوا کرتا ہے وہ سکون ان چیزوں میں نہیں ملا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی ایک چھوٹی سی بات میں کیسے مسائل کو واضح کیا، یا جیسے بخاری شریف کی ایک بہت مشہور روایت ہے، بہت مشہور روایت، حضرت فرماتے ہیں مثال دیتے ہوئے کہ ایک پانی جہاز ہے جس کو ہم اسٹیمر کہتے ہیں، پانی جہاز، وہ نبی جس نے پوری زندگی اسٹیمر کا سفر نہیں کیا۔ آپ کسی ادنا روایت سے آپ ثابت کر کے بتا دیجئے کہ حضرت نے کبھی پانی کا سفر کیا ہو؟ کبھی نہیں، حضرت نے اسٹیمر کا کوئی سفر کیا ہی نہیں۔ پھر اس زمانے میں جبکہ ترقی یافتہ دور نہیں تھا، اوپر کا منزلہ اور نیچے کا منزلہ یہ اسٹیمر کے بعد میں تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو سیدھا سادہ زمانہ تھا، سیدھی سادی ایک ناوری بنائی جاتی تھی، ایک پانی جہاز ہوتا تھا۔ باقی یہ آج کل کی جو اسٹیمریں ہیں، ایک نیچے کا منزلہ، ایک اوپر کا، اس کے اوپر، اس کے اوپر، یہ تصور دور نبوت میں ہو نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی میرا نبی مثال جب دے رہا ہے تو اسی طرح کی مثال دے رہا ہے، جس کا نہ کبھی پانی میں سفر ہوا، جس کا نہ کبھی اسٹیمر سے سفر ہوا، جس کے زمانے میں کبھی منزلوں پر منزلیں کی اسٹیمر نہیں تھی، اس نے کبھی دیکھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کی مثال دے رہا ہے۔ یہی ایک دلیل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کہ یہ اللہ کا نبی اللہ سے لے کر بول رہا ہے، اللہ ہی اس کے اوپر اپنے علم کو القا کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک پانی جہاز ہے، ایک نیچے کی منزل، ایک اوپر کی منزل، اوپر بھی لوگ بیٹھے ہیں، نیچے بھی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن پانی کا سارا نظام اوپر ہے۔ اب نیچے والے بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، تو اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، تمہاری وجہ سے یہاں پھسلنی ہو رہی ہے، تم یہاں پانی گراتے ہو، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ نیچے والوں نے کہا کہ بھئی اچھا، اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہو تو ہم اوپر نہیں آئیں گے، پانی تو بالکل ہمارے نیچے ہی ہے، ابھی ہم سوراخ کرتے ہیں پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اوپر والے اگر فہیم اور عقل مند ہوں گے تو دو ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ تم نیچے سوراخ نہ کرنا، اگر تم نے نیچے سوراخ کر لیا اور پانی آنا شروع تو ہو جائے گا، لیکن وہ پانی پھر رکنے والا نہیں ہے، جہاز ڈوبے گا، جب پانی بھر جائے گا تو تم بھی مرو گے، ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ اس لیے خدارا تم نیچے سوراخ نہ کرنا، تمہیں جتنی مرتبہ پانی چاہیے تم اوپر آ کر لے جاؤ، لیکن اللہ کے واسطے سوراخ نہ کرو۔ اب آقا کی یہ ایک سیدھی سادی مثال ہے، سیدھی سادی مثال، بس ہم اس حدیث کو پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن حضور کیا کہنا چاہتے ہیں اس حدیث میں، میرے نبی اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ حضرت اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے پانی جہاز میں ایک نیچے کی منزل، ایک اوپر کی منزل، اسی طرح میری امت کے اندر بھی دو طبقے ہیں، ایک اکنامک طبقہ اور ایک وی آئی پی طبقہ، ایک نچلا درجہ کا، ایک اوپر کے درجے کا۔ اوپر کے درجے میں کون ہے؟ مال والے، مالدار لوگ، عزت والے، دولت والے، عہدے والے، علم والے، یہ سب وی آئی پی طبقہ ہے۔ مال والے، عزت والے، علم والے، عہدے والے۔ اور اکنامک طبقے میں کون ہے؟ نیچے والے طبقے میں کون ہے؟ نیچے والے طبقے میں جو بیچارہ ذلیل ہے، جو غریب ہے، جس کے پاس علم نہیں، جہالت ہے، جاہل ہے، غریب ہے، ذلیل ہے، وہ لوگ نیچے کے طبقے میں ہیں۔ اب یہ نچلا طبقہ اوپر والے طبقے کے پاس جاتا ہے کہ تمہارے پاس دولت ہے، ہم غریب ہیں، آپ ہمارے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجئے تاکہ تمہاری دولت ہماری اولاد کو پڑھنے پڑھانے میں کام آ جائے۔ عزت والوں کے پاس جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تو ذلیل ہیں، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، تم اپنی عزت سے ہماری اولاد کا کام بنا دو، تمہارے دو بول سے ہمارے بچوں کی تعلیمی زندگی بن جائے گی۔ یہ لوگ جو جاہل ہیں،
علم والوں کے پاس جاتے ہیں، چاہے دنیاوی علوم چاہے دینی علوم، ان کے پاس جاتے ہیں کہ تمہارے پاس علم ہے، ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم دو تاکہ ہمارے بچے کچھ بنے۔ یہ جب اکنامک طبقہ، یہ ذلیل طبقہ، یہ غریب طبقہ، یہ جاہل طبقہ جب وی آئی پی طبقے کے پاس جا رہا ہے علم کے لیے اپنی اولاد کی فکروں کو لے کر، اگر اوپر کا طبقہ منہ چرانے لگے، مالدار طبقہ، عزت والا طبقہ، علم والا طبقہ منہ چرانے لگے اور ان سے بھاگنے لگے، نتیجہ یہ ہوگا کہ نچلا جو طبقہ ہے، غریب ہے، ذلیل ہے، معاشرے کا گرا پڑا طبقہ ہے، جب ان کو علم نہیں ملے گا تو جہالت کے نتیجے میں ان کی اولاد گناہوں کا سراغ کرے گی، گناہوں کا، لڑکیوں کو اٹھانے کا گناہ کرے گی، چوری اور ڈکیتی کا گناہ کرے گی، مار دھار کا گناہ کرے گی، لوٹ مار کا کاروبار سیکھے گی، نہ معلوم کتنے گناہ کرے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب نچلا طبقہ جہالت کی بنیاد پر گناہوں میں ڈوبے گا تو اللہ کا عذاب اترے گا۔ جیسے وہاں نچلا طبقہ پانی میں سوراخ کرے گا تو پانی آئے گا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، اسی طرح اس جگہ پر جب معاشرہ اکثر گندا ہو جائے گا، گناہوں سے بھر جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کا عذاب اترے گا، اور جب عذاب اترے گا تو صرف یہ غریب اور ذلیل اور جاہل نہیں مریں گے، بلکہ جو وی آئی پی طبقہ ہے، جو عزت والے ہیں، جو مال والے ہیں، جو علم والے ہیں، وہ بھی اس کے اندر پکڑے جائیں گے اور رب کریم کی طرف سے ہر ایک کی پکڑ ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چھوٹی سی مثال میں امت کو کیسے بہترین انداز میں سمجھایا۔ اللہ کرے کہ امت اپنے پیغمبر کے کلام کو سمجھنے والی بنے۔ ہم نے قرآن اور حدیث کو سمجھنا چھوڑ دیا، یہ امت کس سے کہانیوں میں الجھ گئی، یہ امت من گھڑت واقعات میں الجھ گئی، یہ امت موضوع روایتوں میں الجھ گئی، یہ امت دنیا بھر کے ناول والے قصوں میں الجھ گئی، اور جو قرآن کہہ رہا تھا، جو ہمارے پیغمبر کی سچی وانی تھی، جو ہمارے پیغمبر کی سچی باتیں تھی، جو ہمارے پیغمبر کی سچی نصیحتیں تھی، اس کو ہم نے سمجھنا اور پڑھنا چھوڑ دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے بنائے۔ جس دن قرآن اور حدیث ہماری زندگیوں میں اترے گا اس دن ہمیں اللہ کی عظمت بھی پیدا ہوگی، اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا، نبی کی عظمت بھی پیدا ہوگی۔ ابھی 2 دن پہلے میری بخاری شریف میں ایک بحث آئی، بحث میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے حبیب کی اتباع سنت کے ڈھانچے میں کرنا چاہیے۔ روایت کے ذیل میں نے بحث کرتے ہوئے کچھ باتیں بتائی۔ علامہ حطاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ میرے زمانے میں، ان کی کتاب الفوائد الجلیلہ، اپنی کتاب میں واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے زمانے میں کسی صاحب نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ لوگ تسبیح کا ثواب لے جائیں، نام بولے جا رہے ہیں، زید آئیں اور لے جائیں، بکر آئیں اور لے جائیں، خالد آئیں اور لے جائیں، ہر ایک کو تقسیم کیا جا رہا ہے، سب کو ثواب تقسیم ہو گیا۔ بعد میں وہ جو خواب دیکھنے والے صاحب تھے وہ کہتے ہیں میرا تو نام ہی نہیں آیا، میں پریشان کہ میں بھی تو تسبیح پڑھ رہا تھا اور میرا نام نہیں آیا۔ یہ فرشتے کے پیچھے دوڑے اور فرمایا میں بھی تسبیح پڑھتا تھا ہر نماز کے بعد، آپ نے مجھ کو ثواب نہیں دیا۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ان لوگوں کو ثواب دیا گیا جنہوں نے نماز کے بعد سنت نبوی پر تسبیحات پڑھی۔ آپ ضرور پڑھتے تھے لیکن 100 مرتبہ آپ نے پڑھا۔ سنت نبوی نماز کے بعد 33 مرتبہ کا تھا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تمہاری تسبیح کا ثواب تو محفوظ ہے لیکن سنت کے ڈھانچے میں نہ ہونے کی وجہ سے آج تمہیں سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارے حضرت نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ بڑے سے بڑا عمل مجاہدہ کے ساتھ لے کر جاؤ گے، اگر نبی کی سنت سے ہٹا ہوا ہے
تو اس کا وہ وزن نہیں ہوتا جو نبی کی سنت کے ڈھانچے میں چھوٹا سا عمل لے کر کے جاؤ گے، اس کا جو وزن ہوا کرتا ہے وہ اپنے مجاہدے والے عمل کا وزن نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح کا ایک خواب شاہ توکل سائیں رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کرامتوں میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ ایک پروفیسر کی اہلیہ بیمار ہو گئی، لوگوں نے ان سے کہا کہ شاہ توکل صاحب سے پانی پر آ کر لے آؤ۔ پروفیسر کا دماغ سائنسی تھا، اس نے کہا کہ بھلا یہ پھونک پھاک سے کیا ہوتا ہے، الحمد سے کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ چیزیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت رات کو اپنے بستر پر جاتے تھے تو معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرتے اور اپنے پورے بدن پر پھیل لیا کرتے تھے۔ حضرت کا معمول تھا کہ آپ الحمد شریف پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے اسے پیا کرتے تھے، پلایا کرتے تھے۔ حضرت کا معمول تھا کہ دعا پڑھتے تھے بیمار کے پاس، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا پر کے دم کر دیا کرتے تھے۔ اور بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جس مکان میں، مسلم شریف کی روایت ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس مکان سے شیطان بھاگ جاتا ہے، چور نکل جاتا ہے، چوروں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر اختتام سورت تک رات میں پڑھ کر کے سو جاتا ہے، فجر تک اللہ حفاظتی فرشتوں کو اس پر مقرر کر دیتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے فجر میں آیت الکرسی پڑھ لی، شام تک حفاظت، شام کو پڑھ لی، فجر تک حفاظت۔ یہ معمولات تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کا ذہن سائنسی تھا، اس کو یقین نہیں آیا۔ لیکن جب لوگوں نے بہت کوسا کہ دواؤں سے اچھا نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم یہ تو کر لے، لوگ اچھے ہو گئے، اللہ تیری بیوی کو بھی شفا دے گا۔ وہ چلا بوتل لے کر، حضرت نے پانی پڑ دیا، وہ پانی لے کر واپس چلا، لیکن دل میں چونکہ وہ کیڑا تھا کہ بڑا پھونک پھانک سے کیا ہوتا ہے، اس لیے اس نے راستے میں پانی گرا دیا اور دوسرا پانی بھر لیا، اور یہ سوچا کہ میں دوسرا پانی لے کر جاؤں گا اور اس دوسرے پانی سے بیوی کو شفا ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ یہ پھونک پھانک جھوٹی چیز ہے، یہ تو سادہ پانی سے بھی اچھی ہو گئے۔ بہرحال اس نے پانی کو گرا دیا، جہاں زمین پر پانی گرایا، لکھا ہے شاہ توکل کی کرامت میں کہ وہ خشک زمین تھی، اسی وقت وہاں گھاس اگ گئی۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس پھونک والے پانی سے مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے تو بھلا مریض کو پلانے سے اللہ بیمار کو کیوں شفا نہیں دیتا؟ لیکن بہرحال جو ہوا تو یہ شاہ توکل سائیں رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں سرزمین ہندوستان پر۔ انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نانوتوی کے دور کے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوبند میں تشریف لائے ہیں خواب میں۔ شاہ توکل بھی چلے حضرت کو ملنے کے لیے، حضرت نانوتوی بھی چلے حضرت کو ملنے کے لیے، لیکن شاہ توکل دوڑتے ہوئے چلے، محبت میں دوڑ رہے تھے کہ نبی کو ملنا ہے، نبی کو ملنا ہے، دوڑ رہے، اور حضرت نانوتوی دھیرے دھیرے چل رہے۔ شاہ توکل پہلے پہنچ گئے، حضرت نے مصافحہ فرمایا اور اپنے قریب میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوتوی تشریف لے گئے تو حضرت نانوتوی سے مصافحہ فرمایا، معانقہ فرمایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو شاہ توکل کھڑے ہوئے اور سوال فرمایا کہ حضرت جتنی محبت اور جذبات میں آیا آپ کو ملنے کے لیے، اتنے جذبات اور محبت میں قاسم نہیں آیا، میں تو دوڑتا ہوا آیا، یہ تو دھیرے دھیرے چل کر آیا، اس کو تم نے گود میں بٹھایا اور مجھے پڑوس میں بٹھایا۔ حضرت نے جواب دیا، حضرت نے فرمایا کہ میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے کہ جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں وہاں میرے قدم پر جائیں تاکہ مجھے کچھ برکت مل جائے۔ میں نے یہ واقعہ حضرت قاری طیب صاحب کی زبانیں خود سنا،
میرے حضرت سے بھی سنا، لیکن مفصل طریق پر میں نے قاری طیب صاحب سے سنا۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے رو رہے تھے عصر کے بعد کی مجلس میں، اور ارشاد فرمایا اگر نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے دادا جان حضرت نانوتوی کو نبی کی گود مل سکتی ہے تو نبی کی سنت پر اپنی زندگی کو رکھنے سے یقیناً نبی کی سفارش نصیب ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، اور مبارک زندگی ہمیں ملے گی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کی زیارت سے۔ بہت سی مرتبہ آپ بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں، وہ کوئی بیان نہ کریں، وہ کوئی تقریر نہ کریں، وہ کوئی نصیحت نہ کریں، لیکن ان کی زیارت ہی کافی ہے، ان کا دیدار ہی کافی ہے۔ صحابہ میں کتنے صحابہ وہ ہیں کہ جن سے کوئی روایت منقول نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کوئی روایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، 2 5 10 منٹ کی ان کو صحبت نصیب ہو گئی، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ صحبت نبوت کی بنیاد پر ان کی زندگی پوری بدل گئی۔ تو اہل اللہ کا بیان کرنا، اہل اللہ کا کچھ کہنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ قطعاً ضروری نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان کی زندگی بنتی ہے اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے، اپنے نفس پر مجاہدہ کرنے سے، اپنے نفس پر دبانے سے، لیکن یہ فکریں بھی پیدا ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ یہ فکریں کب پیدا ہوگی؟ عبادت کا ذوق کب پیدا ہوگا؟ عبادت کا سرور کب پیدا ہوگا؟ نفس کو دبانے کی فکریں کب پیدا ہوگی؟ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں یہ فکریں پیدا ہوگی۔ اس لیے تھوڑی سی صحبت بھی بزرگوں کی ہمارے لیے بہت کافی ہوا کرتی ہے، ورنہ کوئی یہ سمجھے کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھے اور زندگی ہی پوری بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو مجاہدہ ہمیں ہی کرنا پڑے گا، لیکن اس مجاہدے کی طرف لے جانے والی چیز یہ اللہ والوں کی صحبتیں ہیں، اس کی بنیاد پر ہماری زندگیاں بنتی ہے۔ اسی لیے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت کے اقسام بیان فرمائے، نسبت انعکاسی اور نسبت القائی اور نسبت اتحادی، لیکن اب تو کہاں لوگ تصوف بھی سمجھ رہے ہیں، تصوف کا نام ہی کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، تصوف تو بہت دور کی بات ہے۔ بقول میرے حضرت کے ابھی مجھے سفر میں ایک بات کہی، فرمایا حنیف ایک بات سنو، صوفیت اور چیز ہے، زہد اور چیز ہے۔ فرمایا ہمارے اکابر زہاد تھے، صوفی نہیں تھے۔ اب یہ کیسے سمجھیں گے آپ لوگ کہ زہاد تھے اور صوفی نہیں تھے؟ مطلب زہاد کا صاحب شریعت نے اپنی امت سے عبادت کا جو مطالبہ فرمایا کہ تم عبادت کرو، نوافل پڑھو وغیرہ، تو ہمارے اکابر میں کثرت سے عبادت پائی جاتی تھی۔ کثرت سے عبادت کا معنی روزے بہت رکھتے تھے، رات میں نوافل بہت پڑھتے تھے، کثرت سے اللہ اللہ کرنے والے تھے، ذکر کا ان کا یہ زہاد اور زہد پر مستقلاً کتابیں ہیں۔ سری ابن حناد کی کتاب، امام احمد ابن حنبل کی کتاب، امام بخاری کی کتاب، امام وقی ابن الجراح کی کتاب، علامہ ابن ابی دنیا کی کتاب، ان تمام لوگوں نے زہد پر کتابیں لکھی۔ تو زہد مطلوب ہے شریعت میں، صوفیت مطلوب نہیں ہے۔ صوفیت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے بغیر، نبی کی اتباع کے بغیر من مانی کرنا، اس کو صوفیت کہا جاتا ہے۔ فرمایا صوفیت میں بدعت ہوا کرتی ہے، ضلالت ہوا کرتی ہے، گمراہی ہوا کرتی ہے، نبی کی اتباع نہیں ہوتی، تو مطلوب صوفیت نہیں ہے، مطلوب زہد ہے، کثرت سے عبادت مطلوب ہے۔ اور کثرت عبادت سے ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی اگرچہ عبادت سے صغائر معاف ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور بڑے گناہ کی معافی کے لیے تو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن کا ضابطہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ عبادت جو ہے وہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، لیکن بھائی ایک عجیب بات محدثین نے لکھی ہے، بلکہ میں نام لے کر کہوں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے ایک عجیب بات۔ فرمایا عبادت سے ویسے تو چھوٹے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ عبادت کی بنیاد پر وہ نور پیدا ہو جاتا ہے کہ جو بڑے گناہ کے ظلمت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔
یہ بہت کام کی اور بہت گہری بات لکھی ہے. کبھی انسان کی عبادت اتنی ہو جاتی ہے، نوافل اتنے ہو گئے، فرائض میں سنتوں کی اتباع اتنی ہو گئے اور اتنی کثرت سے وہ نفل عبادت کو کرنے والا بنا کہ یہ بہت زیادہ عبادتوں کا نور جب دل میں پڑا تو اس صورت میں وہ جو بڑے گناہوں کی ظلمت اور تاریکی تھی، یہ عبادتوں کا نور اس کو بھی صاف کر دیا کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اصول قرآن کا اپنی جگہ پر کہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، لیکن کبھی کبھی نیکیاں بھی بڑے گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ ہمیں کثرت سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنی زندگی کو نبی کی سیرت کے ڈھانچے میں ڈال کر ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور یہ مستقلاً تصوف کی اصطلاحات ہیں، نسبت انعکاسی، نسبت القائی، نسبت اتحادی. نسبت انعکاسی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے شیخ کی خدمت میں بیٹھے اور کچھ اعمال صالحہ کے جذبے پیدا ہو گئے، باہر نکلے اور جیسے تھے ویسے ہی. اس میں مرید کا کمال نہیں ہے، اس میں مراد کا کمال ہے. وہ مراد کی مجلس میں بیٹھے، اس کے اثرات پڑ گئے، باقی اپنے اندر کچھ نہیں ہے، اسی لیے باہر جانے کے بعد ویسے کورے کے کورے ہی رہ جاتے. لیکن شیخ کی صحبت میں بار بار بیٹھنے سے نسبت القائی ہوتی ہے. نسبت القائی کا معنی اب شیخ کی توجہ کی بنیاد پر، شیخ کی نگاہ کی بنیاد پر، شیخ کی دعاؤں کے صدقے میں مرید کی چراغ جل اٹھتا ہے. اور یہ چراغ وہ جلتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو عبادتوں کی لذت، عبادتوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر عبادتوں کے شوق کے ساتھ وہ کثرت سے عبادت کرنے لگتا ہے. اور پھر اخیر میں چلتے چلتے وہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ شیخ کی طرح اس کا مزاج بن جاتا ہے. جیسے شیخ کا مزاج عبادت کا، مرید کا مزاج بھی عبادت کا بن جاتا ہے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، اور اس خط میں 3 باتیں لکھی، بڑی عجیب اور کام کی بات. پہلی بات لکھی، حضرت آپ سے بیعت ہونے کے بعد مادح اور ذام مجھے دونوں برابر نظر آنے لگے. مادح اور ذام، تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا. آپ سے بیعت ہونے کے بعد میں تعریف کرنے والے کی تعریف سے خوش نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں کہ یہ تو مثل ذکر الحمار ہے، یہ ابھی تعریف کر رہا ہے اور کل کو یہ میری برائی کرے گا. آج مجھے چائے پلا رہا ہے اور کل کو یہ میری توہین کرے گا. آج مجھے آسمان پر لے جا رہا ہے، کل کو مجھے گرا دے گا. تعریف تو اللہ کی ہوتی ہے، اس لیے میں تعریف کرنے والے کی تعریف سے خوش نہیں ہوتا. اور فرمایا میری کوئی برائی کرتا ہے تو مجھے اس سے کوئی غم نہیں ہوتا، بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ تجھے تو ایک ہی بات کا پتہ چلا ہے، میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ خرابیاں موجود ہیں. یہ ہے شیخ کی صحبت، یہ ہے اللہ والوں کی صحبت، یہ ہے بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے سے آنے والا مزاج. فرمایا مجھے مادح اور ذام دونوں برابر نظر آنے لگے. دوسری بات لکھی، فرمایا حضرت بیعت ہونے سے پہلے مجھے حدیث میں الفاظ نظر آتے تھے، اب مجھے معانی نظر آنے لگے، حقیقت کھلنے لگی، طبیعت چلنے لگی حدیث کی طرف. اور تیسری بات لکھی، فرمایا عبادت میری طبیعت بن گئی. عبادت کے طبیعت بن جانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کھانا طبیعت ہے، بھوک لگنے پر انسان سارے کاموں کو چھوڑ کر کھانا کھانے بیٹھ جاتا ہے، یہ طبیعت ہے. پانی پیاس لگنا یہ طبیعت ہے. انسان بے چین ہو جاتا ہے پیاس کے موقع پر اگر پانی نہ ملے. نیند کا وقت پر آنا یہ طبیعت ہے. دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد نیند آ رہی ہے، آدھا گھنٹہ بھی اگر یہ نہیں سویا تو پریشان ہو جاتا ہے، سارے کاموں کو چھوڑ کر آدھے گھنٹے کے لیے یہ لیٹ جاتا ہے. یہ سب طبیعت ہے. حضرت نے لکھا کہ جیسے کھانا، پانی، نیند یہ تمام چیزیں طبیعت ہے، اس کے بغیر جی خوش نہیں ہوتا. فرمایا ٹھیک اسی طرح عبادت بھی طبیعت بن گئی. جب تک میں عبادت نہ کروں، نماز نہ پڑھوں، وہاں تک میری زندگی میں مزے ہی نہیں آتی.
میرا جی خوش ہی نہیں ہوتا ہے. یہ ہے بھائی اہل اللہ کی صحبت کی برکت، اللہ والوں کی صحبت کی برکت. اسی لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل خیر کی صحبت میں جانا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانا. لیکن ہم نے کیا سمجھا اللہ والے کی صحبت میں جانے سے تھوڑا سا پھونک پھانک کرا لو، پانی پروا لو اور کیا دعا کروا لو بس. حضرت دعا کیجیے. حضرت کو صرف میں نے خود قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کافی اسفار کیے ہیں. قاری صاحب بہت نرم مزاج تھے، بہت نرم مزاج تھے. ایک مرتبہ اور حضرت مولانا غلام صاحب لے کر چلتے ہی رہتے تھے. ایک مرتبہ مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی دامت برکاتم نے سوال کیا کہ حضرت مولی غلام کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو سفر میں تو تھکاوت رہتی ہوگی. فرمایا غلام کے ساتھ کھانا بہت ملے، آرام نہیں ملے. فرمایا کھانا بہت ملے، آرام نہیں ملے. لیکن حضرت تو بہت متواضع تھے. میں بار بار سفر میں رہا، میں نے حضرت کو دیکھا کتنا ہی شاہی دسترخوان اور کچھ بھی لگا ہوا ہو، حضرت کا معمول یہ تھا یوں روٹی ہاتھ میں لیتے، اس پر اچار لیتے اور بس اسی سے کھا لیا کرتے تھے. شاہی دسترخوان لگا ہوا ہے لیکن کچھ نہیں. حضرت فرماتے تھے مجھے اچار بہت پسند ہے، روٹی پر اچار ڈال دیا اور اسی کو تناول فرما لیا. میں اس سے بڑھ کر ایک بات بتاؤں، حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہمارے وہاں تشریف لائے. بڑا دسترخوان سجا ہوا تھا. حضرت نے دسترخوان پر نظر دوڑائی، پھر ایک جملہ بولے. میں بالکل پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا میری مسکین دال نظر نہیں آتی. تو ایک طرف دال رکھی ہوئی تھی، حضرت کے سامنے رکھی. حضرت نے ایک پیالے میں دال لی اور 2-4 چمچ پی لی، روٹی دبو کر کے کھا لیا اور فرمایا بس میرا کھانا ہو گیا. اہل اللہ کو دیکھنے سے نبی کی زندگی ہمیں پتہ چلتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اللہ کے حبیب کیسے تھے. وہ جو حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ حضرت نے سکر رجا میں کبھی تناول نہیں فرمایا. سکر رجا سکوری ہمارے وہاں چھوٹی چھوٹی پیالیوں کو جو تکلف کے لیے 4 پیالہ رکھی جاتی ہے ایک ساتھ، پلیٹ بڑی رکھی ہوئی ہے پھر بھی 4 پیالیاں رکھی جاتی ہے. اس میں کسٹرڈ ڈالو گے، اس میں فالودہ ڈالو گے جس میں آلودہ ہوتے رہو گے، اور اس کے ساتھ اس میں فلاں ڈالو گے، اس میں فلاں ڈالو گے. اللہ کے حبیب کے وہاں یہ تکلفات قطعاً نہیں تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایک پلیٹ ہے، اسی میں آپ نے ترکاری بھی ڈال لی، اسی میں فلاں بھی ڈال لیا، فلاں بھی ڈال لیا، جو آیا. حضرت نے اپنی پوری زندگی میں کبھی آٹے کو چھنا ہوا بنا کر نہیں کھایا. یعنی آٹے کو جو چھنا جاتا ہے پھر روٹی بنائی جاتی ہے، حضرت کے وہاں یہ معمول نہیں تھا. حضرت کے وہاں معمول یہ تھا کہ آٹا جو پیسا گیا اس کو یوں لیتے تھے اور اوپر پھونک مار دی جاتی تھی، تو وہ جو اوپر کی بھوسی ہوتی تھی وہ اوپر تھوڑی بوری اڑ جایا کرتی تھی، بس اسی سے روٹی بنا لیا کرتے تھے اور اسی کو کھا لیا کرتے تھے. تو اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے اور بزرگوں کی زندگی کو دیکھنے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا پتہ چلتا ہے. تو ہم نے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، تھکتے ہی نہیں تھے، حضرت چلتے ہی رہتے تھے. ایک مرتبہ عجیب سفر، صبح جوگوار میں بخاری شریف ختم کرائی، کھانا کھانے کے بعد وہاں سے چلے باردولی سے چلے ادھر کرود سے پھر آگے کچھ چلے، پھر وہاں سے چلتے چلاتے عشاء کے قریب کوثاری پہنچے. کوثاری میں عشاء کے بعد کچھ بات کی. پھر مولانا غلام صاحب نے کہا حضرت ہتھوڑا چل رہا ہے، ہتھوڑا والے انتظار میں ہیں. تو کوثاری سے بیان کے بعد ہتھوڑا گئے اور ہتھوڑا سے واپس آتے ہوئے قریباً 12:30 1 بج گیا. 1 بجے حضرت بستر پر لیتے، ہم بھی ساتھ ہیں، تھک کر ہم چور ہیں. اور ہم جب 3:30 پونے 4 بجے ہماری آنکھ کھلی تو حضرت اپنی تہجد پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے. دیکھنے والے نے بتایا جس مکان میں سوئے تھے کہ حضرت 2:30 بجے سے مصلی پر ہے. عجیب اللہ کا بندہ تھا، عجیب اللہ. لیکن ہم نے ان کے پاس کیا کروایا؟ سورت والوں نے پانی پھکوایا، صرف پانی پھکوایا، دعائیں کروائی، بس جو بھی آیا دعائیں کروائی. ان کی زندگی کو دیکھ کر اصلاح کی فکر ہم نے نہیں کی، ان کو دیکھ کر اپنا آپ کو بنانے کی فکر نہیں کی. یہ مسلم ہے
کہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی شاہ توکل سائی کا واقعہ سنایا، لیکن بھائی اس سے بہتر تو روحانی علاج کی ضرورت ہے. ہماری روح بیمار ہے، وہ انتہائی درجہ گناہوں میں مبتلا ہے. ہم جسمانی علاج کے لیے تو خوب دوڑ رہے ہیں، لیکن روحانی علاج کے لیے ہم نہیں دوڑتے. جسمانی علاج کے لیے ہم بہتر سے بہتر ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، سب کو پوچھتے رہتے ہیں فلاں بیماری ہے، اس میں کون سا سب سے بڑھیا ڈاکٹر ہوگا، سب سے اچھا ڈاکٹر اس کے اندر کون سا ہوگا، فلاں ہاسپٹل فلاں ہاسپٹل فلاں ہاسپٹل. اچھا وہ تو اتنی مہنگی. ارے بھائی جتنی مہنگی ہو لیکن کم سے کم علاج تو اچھا ہوگا. جسمانی علاج کے لیے ہم خوب اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، اور روحانی علاج کے لیے ہم نے کبھی اپنے طبیب روحانی کو تلاش نہیں کیا. اللہ تعالیٰ امت کو معاف فرمائے. اسی لیے ہمارے پاس دعا کروائی گئی اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں کہلوایا گیا صالحین کی صحبت مانگو. آپ کہو گے کہاں ہے آیت میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو کن پر انعام ہوا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. معلوم ہوتا ہے انعمت علیہم میں صالحین بھی آ گئے. گویا ہر نماز میں ہم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ صالحین کی صحبت مانگو، اور نماز میں منگوایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ نماز کے بعد یہ دعا ہو رہی ہے، نماز میں ہمارے پاس منگوایا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ نبی تو اب آنے والا نہیں. من النبیین تو ختم ہو گیا، سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا. رہ گیا صدیقین کا مسئلہ. صدیقین سارے صحابہ صدیق ہے. ابو بکر صدیق امام الصدیق ہے. سارے صحابہ صدیق ہے. ابو بکر صدیق یہ امام الصدیق ہے. لیکن صدیقین کی جماعت آج بھی دنیا میں موجود. یہ نہیں کہ صدیقین کی جماعت ختم ہو گئی. صدیقین موجود، شہداء موجود، قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے اللہ کے راستے میں. لوگ اپنی جان کو اللہ کے خاطر نچھاور کرتے رہیں گے، اور صالحین بھی قیامت تک موجود ہیں. تو قرآن کریم میں، نماز میں، سورہ فاتحہ میں، ہر رکعت میں صالحین کی صحبت منگوائی جا رہی ہے. جس کا اللہ نے اتنا اہتمام کروایا، ہم اس کو اپنی زندگی میں اہتمام سے نہیں دیکھ رہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا اہتمام کرو. اہل خیر کی مجلس میں جاؤ، ان کی صحبتوں میں بیٹھو، ان کی باتوں کو سنو، اور ان کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو. ایک ایک قطرہ گرتا رہتا ہے، کبھی نہ کبھی پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک قطرہ جو گرتا رہتا ہے، وہ ایک ایک قطرہ ایک وقت میں سوراخ نہیں کرتا، لیکن مسلسل گرنے کی وجہ سے سوراخ کر کے رہتا ہے. صحبت میں جانے سے اور بار بار بیٹھنے سے قلب میں انشاءاللہ ذرا ذرا سا مسئلہ ہوتا رہے گا. ایک دن آئے گا کہ اللہ روحانیت کے سوراخ سے ہمیں مالا مال کر دے گا. لیکن یہ بار بار کی صحبت ہونی چاہیے. اس پر سب سے پہلے تو آیت پیش فرمائی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. بہت مشہور واقعہ ہے سورہ کہف کا. یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان دے رہے تھے، اور دوران بیان نبی سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں، نبی سے بڑھ کر فصاحت و بلاغت والا کوئی نہیں. دوران بیان کسی نے سوال کر لیا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ علم کسی کے پاس ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ، مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس. جواب بالکل صحیح تھا، اس لیے کہ دنیا میں نبی سے بڑھ کر علم کسی کے پاس نہیں ہوتا. نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. اور پھر عجیب مسئلہ ہے کہ تمام نبیوں کو اللہ نے اپنی اپنی امت میں سب سے زیادہ علم دیا، اور امام الانبیاء کو سارے نبیوں سے زیادہ علم عطا فرمایا. تمام نبیوں کو جتنا علم دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے کئی زیادہ علم الاولین والآخرین، اگلوں کا علم، پچھلوں کا علم، سارے علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. لیکن یہ اخبار غیب ہیں، علم غیب اس کو نہیں کہا جائے گا. یعنی اللہ نے خبر دی ہے آپ کو، اور آپ نے آنے والے سارے حالات کو امت کے سامنے رکھا ہے. تو آپ کا جواب بالکل صحیح تھا کہ مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں. لیکن جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے نا، بڑوں کے نزدیک اس کا جتنا مقام ہوتا ہے،
ان کو ان کا ذرا سا جواب میں تھوڑا سا تسامح، تھوڑا سا مسئلہ بھی برداشت نہیں ہوتا. یہ محبت کی بات ہے. پرایا ہم کو تھپڑ بھی مار دے تو اتنا نہیں لگتا، لیکن اپنا بیٹا ہو کر ذرا زور سے بولے تو دل پر ٹھیس پہنچتی. پرایا ڈنڈے سے مارے ہمیں اٹیک نہیں آتا، لیکن بیٹا زور سے بول دے تو اٹیک کیوں؟ اپنا ہے. اپنوں کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. اسی کو کہا حسنات الابرار سیئات المقربین. بڑوں کی بعض نیکیاں بھی عجیب طرح کہ حق تعالی شان ہو، اگر وہ اللہ کے دربار سے ذرا سا ہٹا ہوا ہے تو اللہ اس پر بھی فقر فرما لیا کرتے. یہ جواب پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم سے بھی زیادہ علم ہے، جاؤ خضر کے پاس. فرمایا اللہ کہاں ملے گا؟ فرمایا سمندر کے قریب فلاں جگہ. مجمع البحرین جگہ بھی بتا دی، مجمع البحرین پر ملیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، ساتھ میں خادم لے لیا یوشع علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے. علامت کیا ہوگی؟ اس لیے کہ بہت دور جانا ہے. مجمع البحرین کہاں ہوگا کیا پتا؟ فرمایا علامت یہ ہے کہ ایک مچھلی لے لو، اس کو بھون لو اور زنبیل میں رکھ لو، جہاں زندہ ہو کر چلی جائے وہاں سمجھ لو کہ وہ وہی ملے گا. چلے یوشع علیہ السلام کے ہاتھ میں مچھلی ہے. چلتے چلتے بہت تھک گئے، آرام فرمایا. آرام کرنے کے بعد یوشع بیدار تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مخدوم سوے تو سوے، خادم کو بیدار رہنا چاہیے. یا تو خادم پہلے سوتے ہیں، مخدوم سے پہلے ہی کھرراتے شروع ہو جاتے ہیں. اب تو خادموں کے حال یہ ہے کہ مخدوم بعد میں سوتے ہیں اور خادم صاحب پہلے ہی سو جاتے ہیں. بلکہ دسترخوان پر مخدوم کم کھاتے ہیں، خادم صاحب کا کھانا مخدوم سے زیادہ ہو جاتا ہے. بہرحال اب تو خادم ہی کیا رہے. حضرت نظام الدین، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت و اجازت ملی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے. عجیب ہے، معین الدین چشتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے 19 سال تک خواجہ ہارون عثمانی کا کھانا پکایا اپنے شیخ کا. فرمایا 19 سال تک میں نے کھانا پکایا، لیکن روٹی کا اتنا ٹکڑا بھی میں نے اپنے کچن سے حضرت کی اجازت کے بغیر نہیں کھایا. طہارت، پاکیزگی، حلال. فرمایا مجھے اجازت تھی، میں کھا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کھایا. اتنا سا نوالا. اور آج تو یہ ہے کہ اگر شیخ نے مرید کو کپڑے دھونے دیے ہو تو بنیان خود ہی پہلے پہن لیتا ہے کہ شیخ 2 دن کے بعد پہنیں گے، پہلے میں اسے پہن لوں. یہ تو مریدین کا اب حال ہو گیا ہے، یا شاگردوں کا اب یہ حال ہو گیا ہے. کہاں وہ استاد شاگرد کے درمیان مناسبتیں رہی اور کہاں وہ پیر و مرید کے درمیان مناسبتیں رہی. سب تعظیم اور تکریم کے باب ختم ہو گئے. ارے یہ تو چھوڑو، اب تو باپ بیٹے کے درمیان تعظیم اور تکریم کے مسائل نہ رہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ ہمارا باپ ذلیل ہوتا پھر رہا ہے اور ہماری مائیں ذلیل ہوتی پھر رہی ہے. اور ادھر حال میرے نبی اپنی ماں کا مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کاش میری نبوت ملتی اور اس وقت میری ماں زندہ ہوتی. عجیب روایت، یعنی میں جب اس روایت کو سنتا ہوں پڑھتا ہوں طبیعت ہل جاتی ہے. فرمایا مجھے نبوت ملتی، میری ماں زندہ ہوتی، مسجد نبوی کے پڑوس میں میرا مکان ہوتا، میری ماں میرے ساتھ ہوتی، میں عشاء کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوتا نماز پڑھانے. اتنے میں میری ماں دروازہ کھولتی اور یوں کہتی یا محمد. میں فوراً اپنی نماز کو توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا امی، اے میری ماں میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میری نماز میں دوبارہ پڑھوں گا لیکن تیری خدمت کا شرف نہیں چھوڑ سکتا ہوں. یہاں تو ہماری مائیں بھی ذلیل ہوتی پھر رہی ہیں، یہاں تو ہمارے باپ بھی ذلیل ہوتے پھر رہے. میں آپ کو احمد آباد کا واقعہ سناؤں، دل ہلانے والا واقعہ. اسی گجرات کا واقعہ. بیٹا حج میں جا رہا ہے، ماں ملاقات کے لیے آئی اور پھر ماں وہاں جو کیمپ لگا ہوا تھا حجاج کا، وہاں بیٹھی بیٹھی رو رہی تھی. خدمت کرنے والوں میں سے جو خادمین تھے وہاں، ان میں سے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ بڑی امی کیوں رو رہی ہے؟ اس سے بولا نہیں گیا بہت دیر تک. اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا بیٹا اسی فلائٹ سے ابھی حج میں گیا اپنی بیوی کے ساتھ، 6 سال سے مجھے ملا نہیں ہے.
حج کے لیے گیا تو بھی ملنے نہیں آیا، گزشتہ سال کا واقعہ ہے، حج کے لیے گیا تو بھی ملنے نہیں آیا۔ میں نے سوچا لاؤ میں تو مل لوں اس کو۔ فرمایا جب میں آئی تو جلدی جلدی اپنی بیوی کے ساتھ ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا اور مجھے ملا تک نہیں۔ اس کا کیا حج قبول ہوگا جو ماں کو رلا کر جا رہا ہے؟ فریضہ ادا ہو گیا لیکن حج کی حقیقت اسے کیا نصیب ہوگی؟ آج تو ہماری مائیں ذلیل ہوتی پھر رہی ہے، ہمارا باپ ذلیل ہوتا پھر رہا ہے۔ استاذ اور پیر کی خدمت اور ان کی تعظیم تو بہت دور کی بات ہو گئی، اب تو ماں باپ کی تعظیم اور تکریم زندگیوں سے نکل گئی۔ یہ امام نووی رحمت اللہ علیہ اسی لیے اہل خیر میں ماں باپ کو بھی لا رہے۔ ماں باپ سے زیادہ خیر والے کون ہو سکتے ہیں؟ اس لیے روایتیں بیان کرتے ہوئے ابھی ایک عجیب واقعہ حضرت اویس کرنی کا مسلم کے حوالے سے لا رہے، بہت مفصل طریق پر اسی بات کے اندر اور اسی سبق میں لا رہے۔ بہرحال حضرت یوشع علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے، یوشع بیدار تھے، مچھلی زندہ ہو کر نکل گئی۔ حضرت موسیٰ بیدار ہوئے، اٹھے تو اب چلنا ہے۔ یوشع علیہ السلام کہنا بھول گئے کہ وہ مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے بلا دیا تھا، لیکن عجیب ہے کہ جب قرآن بیان کرتا ہے تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بلا دیا۔ بخاری شریف میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو تم یہ نہ کہو میں بھول گیا، شیطان کی طرف منسوب کرو۔ حتیٰ کہ قرآن تم بھول گئے، حافظ تھے، بھول گئے، فرمایا یوں نہ کہو نسیتو، اس میں تمہاری کوتاہی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نسیتو کہو، مجھے بلا دیا گیا، نسیتو، بلا دیا گیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ چلے، بہت چلنے کے بعد جب دوبارہ تھک گئے تو فرمایا لاؤ بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ کھانا کھائیں گے۔ تب یوشع علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ تو وہاں چلی گئی، یہ اللہ ہی کی طرف سے سارا نظام ہے، اب واپس چلے، اسی جگہ پر آئے جہاں مچھلی گئی تھی۔ آگے کچھ چلے تو ایک آدمی چادر اوڑھ کر سویا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم۔ یاد رکھو ایک مسئلہ سلام علیکم پر بتا دو، بعض لوگ ملاقات کے موقع پر لفظ سلام بولے بغیر یغفر اللہ لنا ولکم، یہ مسئلہ سمجھ لیں، یہ ضرور ہے ابو داؤد شریف میں موجود ہے لیکن سلام کی جگہ پر موجود نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے لیکن کب ہے؟ اللہ کے حبیب نے کب فرمایا؟ فرمایا جب تم وعلیکم السلام سے جواب دے دو، اس کے بعد اب تم دعا دینا چاہو تو یغفر اللہ لنا ولکم سے دعا دو۔ ہم تو ملاقات ہی میں سلام کر رہا ہوں اور سلام کی جگہ پر السلام علیکم بولنے کے بجائے یغفر اللہ لنا ولکم۔ میں نے ابھی بتایا سنت کے ڈھانچے میں عمل ہوگا تو مقبول ہے، اور سنت کے ڈھانچے سے ہٹ کر بڑے سے بڑا عمل اگر ہوگا تو اس کی وہ مقبولیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی جتنا بڑا ہے اس کے طریقے بھی اللہ کو اتنے ہی پیارے ہیں۔ ان طریقوں میں رہ کر اپنی زندگی گزارو۔ السلام علیکم نبی سے یہ ثابت ہے ملاقات کے موقع پر، جواب میں وعلیکم السلام ثابت ہے۔ اب وعلیکم السلام بول لینے کے بعد اب دعا دیجئے، کوئی حرج نہیں، یغفر اللہ لنا ولکم، لیکن لفظ السلام علیکم کو چھوڑ کر سیدھے اس دعا کو بول لینا یہ سنت کے خلاف ہے، اس مسئلے کو بہت یاد رکھیے۔ پہنچے، حضرت موسیٰ نے سلام کیا السلام علیکم، بیاننا فی عرضی السلام، خضر السلام نے جواب نہیں دیا، کہنے لگے یہ میری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ تو غیر مسلموں کی بستی تھی ادھر، تو میری زمین میں سلام آیا کہاں سے؟ جواب نہیں دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر استاذ اپنے طالب علم سے تھوڑی سی بے اعتنائی برتے اس طرح پر، جیسے یہاں سلام کا جواب نہیں دیا، تو اصلاح اور تربیت کے لیے علماء نے جائز لکھا ہے۔ فرمایا کون ہو تم؟ فرمایا موسیٰ۔ حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ من بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ معلوم ہوتا ہے خضر کو پتا تھا، یہ نہیں کہ تبھی پوچھ رہے ہیں موسیٰ من بنی اسرائیل۔ فرمایا ہاں۔ اب چادر ہٹائی، بیٹھے، سفر ہو رہا ہے، فرمایا میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہاں بھی عجیب ہے
پورے قرآن کی آیت پڑھ لیجئے، کہیں موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ورنہ ایک احسان کا مسئلہ ہو جاتا، دبانے کا مسئلہ ہو جاتا۔ آج کل تو فلاں شیخ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ باب تصوف کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی عزت کو کمانے کے لیے شیخ کا نام کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ تصوف کا مسئلہ ہے۔ کون جانتا ہے ان مسائل؟ اپنی عزت کمانے کے لیے شیخ کا نام کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ لمبا چوڑا سفر ہے، 3 مسئلے پیش آئے اور 3 مسئلوں کے بعد فرمایا کہ تم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، پھر حقیقت کھول دی۔ اس سارے واقعے کو یہیں میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے صرف آیت جو آئی، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اپنے اس نوجوان سے لفتاہ یوشع کو، لا ابرح، میں نہیں رکوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ میں مجمع البحرین نہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبہ، یا برسوں مجھے چلنا پڑے۔ حقب حقب کی جمع ہے، بہو وچن ہے، اور حقب 80 سال کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دی تو 1 حقب جہنم میں جلنا پڑے گا، یعنی 80 سال، 80 سال، اللہ کہ اللہ معاف فرما دے۔ تو اگر قضا پر یہ مسئلہ ہے تو جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ امت کا ایک بڑا طبقہ جو نماز کو چھوڑے ہوئے، ایک بڑا طبقہ جو نماز کو چھوڑے ہوئے، فرمایا برسوں مجھے چلنا پڑے تو چلوں گا۔ امام نووی کا استدلال صرف اتنا ہے کہ دیکھیے موسیٰ جیسا پیغمبر ہو کر اللہ کے کہنے پر ایک دوسرے نیک آدمی کے پاس جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے ہمیں نیکوں کی صحبت میں جانا چاہیے۔ میں اس سے پہلے کسی مجلس میں بتا چکا ہوں، امام احمد ابن حنبل جیسی امام، اتنی بڑی شخصیت جنید بغدادی کی خدمت میں جاتے تھے، اتنا بڑا امام ہے سید الطائفہ جنید بغدادی کی خدمت میں جاتے تھے، بلکہ عجیب عجیب مسئلے پوچھتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل ایک مسئلہ پوچھا کہ حضرت میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام امت کو نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہے وہ غلطیاں تو خیالات دنیاویہ کی بنیاد پر، دکان سوچ رہے ہیں، بیوی سوچ رہے ہیں، بچے سوچ رہے ہیں، کاروبار سوچ رہے ہیں، اس لیے غلطی ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام تو ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، اب سے غلطی کیوں ہوئی نماز میں؟ آپ نے بھی 2 کی 3 پڑھا دی، 3 کی 4 پڑھا دی، ظہر کی نماز ایک مرتبہ 2 ہی پڑھائی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ لوگ تو جو معجل تھے، جلدی نکلنے والے، وہ جلدی سے بھاگ بھی گئے، لیکن حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ہاتھ لمبے تھے، اس لیے ان کو ذوالیدین کہا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا آپ نماز 4 کے بجائے 2 ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ حضرت نے فرمایا کم بھی نہیں ہوئی، بھولا بھی نہیں۔ فرمایا نہیں، کچھ ہوا ہے ضرور، آپ نے 2 ہی پڑھائی۔ معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی جلدی بھاگنے والے تھے، معجلین جو تھے کچھ لوگ جلدی نکل گئے، لیکن وہ ہماری طرح کاروبار کی طرف بھاگنے والے نہیں تھے، مطلب اپنے گھروں پہ جا کر سنت پڑھنے کا مزاج تھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اپنے گھر میں سنت پڑھنے کا تھا، تو صحابہ کرام بھی اپنے مکان پر جا کر کے سنت پڑھتے تھے، اور ہمارا بھاگنا کاروبار کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے جمعہ کی نماز کے بعد ہم 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، گویا کہ 2 ہی رکعت ہے، اس کے علاوہ کوئی سنت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے، یہ تو نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم جی رہے ہیں، ورنہ خدا پاک کی قسم کب سے ہم کو پکڑ لیا گیا ہوتا۔ ہم کتنی سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال جنید بغدادی سے سوال کیا کہ حضرت اللہ کے حبیب تو ہماتن متوجہ رہتے تھے، آپ سے غلطیاں کیوں ہوئی؟ جنید بغدادی علیہ الرحمٰن نے جواب دیا، غلطی ہوئی نہیں، غلطی کروائی گئی، اللہ نے کروائی، اور اس لیے کروائی تاکہ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر امت کو سہو کے مسائل کا پتہ چل جائے۔ اگر حضرت سے کبھی غلطی نہیں ہوئی ہوتی تو یہ روایتیں ہم کیسے سمجھتے؟ قبل السلام بعد السلام جو ہمارے مدرسوں میں بحثیں پڑھائی جاتی ہے، یہ مسئلے کیسے آتے؟ سلام پھیرنے کے بعد ہم سجدہ کریں گے یا سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے؟ یہ کیسے ہم سمجھتے؟ فرمایا اللہ نے پریکٹیکلی طور پر امت کو بتانے کے لیے کروایا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال کیا امام احمد ابن حنبل نے، فرمایا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ غلطی کچھ بھی ہو، تلافی سجدہ سہو سے، الحمد چھوتے تو بھی سجدہ کرو، التحیات چھوتے تو بھی سجدہ کرو،
فرض میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ کرو، ضم میں سورج چھوٹ گئے تو بھی، یعنی غلطی کچھ بھی ہو، حالانکہ تلافی یوں ہونی چاہیے تھی کہ ایک الحمد چھوٹتی، دوسری رکعت میں 2 مرتبہ پڑھوا لیتے، دوسری رکعت میں 2 سورتیں پڑھوا لیتے، آخری قاعدے میں 2 اتحیات پر، تلافی تو اس طرح ہونی چاہیے تھی، ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے۔ اور یہاں غلطی کی تلافی سجدے سے کروائی جاتی ہے، دونوں کے درمیان کوئی ربط مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ جنید بغدادی فرماتے غلطی کروائی کس نے؟ نماز میں کون غلطی کرواتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے شیطان کرواتا ہے۔ اسکر قضا، اسکر قضا، دکان یاد کر، کاروبار یاد کر، فلاں یاد کر، بیوی یاد کر، بچے یاد کر، اور سودا خریدنے جانا ہے، اور سبزی لینے جانا ہے، اور فلاں نہ معلوم کتنے جھمیلے وہ یاد دلاتا ہے، اور کچھ نہیں تو اخیر میں کوئی غم ڈال دیتا ہے تاکہ یاد ہی نہ رہے۔ فرمایا شیطان غلطی کرواتا ہے، اور یہ غلطی کیوں کرواتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ میں جس سجدہ کے نہ کرنے سے راندہ درگاہ بنا، اس کی بھی نماز کو خراب کر کے اس کو بھی راندہ درگاہ بنا دوں، اللہ کے دربار سے اس کو نکال دوں۔ تو اللہ نے فرمایا مردود، تو جس سجدہ کے نہ کرنے سے میرے دربار سے نکالا گیا، میں میرے بندے کو سجدہ کرا کر میرے دربار کا مقبول بنا لیتا ہوں۔ اس لیے سجدہ کو رکھا گیا، اور اس لیے تلافی سجدے سے کروائی گئی۔ امام احمد ابن حنبل اپنے شاگردوں سے کہنے لگے اپنے دل کی تھیلی میں رکھو، یہ جواب کہیں نہیں ملے گا، یعنی واقعتاً بڑا عجیب جواب۔ مجھے تو صرف یہ بتانا ہے کہ امام احمد جیسا امام شخصیت اللہ والے کی صحبت میں جاتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بڑوں کے پاس جانے کے بعد اپنی نہیں چلانا چاہیے۔ ہمارا تو حال یہ ہے حضرت آپ کو آنا ہی پڑے گا میرے گھر، کوئی حضرت تیرے گھر کے پابند ہیں، اپنی نہ چلائیں۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما، حضرت میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ کیسے سوال کر رہے ہیں؟ حالانکہ موسیٰ کا مقام خضر سے اونچا ہے، موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے، موسیٰ ایک امت کی طرف بھیجے گئے، خضر کسی امت کی طرف نہیں بھیجے گئے۔ خضر نبی ہے، موسیٰ رسول ہے، رسول کا مقام نبی سے اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، اولو العزم پیغمبر کو، صاحب التورات کو ایک نبی کے پاس بھیج رہا ہے، اور لذاذت اور نرمی کے ساتھ کہہ رہے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کچھ میں سیکھوں آپ سے، اس لیے میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے اہل اللہ کے پاس نرمی، لذاذت، تواضع کو اختیار کرنا چاہیے۔ بیچ میں مجھے ایک بات یاد آئی تھی مجاہدہ پر کہ کرنا تو ہم ہی کو پڑے گا، یہ نہیں کہ کوئی شیخ جو ہے وہ ہمیں 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار کہ شیخ الارام بن جائے اور وہاں شیخ اٹھتے تو ہم بھی اپنے گھر پہ اٹھ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ غلط تصور ہے۔ ہاں البتہ شیخ کی دعاؤں سے ہمارا مزاج بنتا ہے، دینی مزاج بنتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ مجھے بیچ میں یاد آ گیا تھا، کسی نے حضرت تھانوی سے زور سے معانقہ کیا، بہت زور سے حضرت کو دبایا، جیسے بعض لوگ بہت زور سے دباتے ہیں۔ حضرت سے فرمایا حضرت کچھ ڈال دیجئے، حضرت کے کان میں کہا حضرت کچھ ڈال دیجئے، حضرت نے فرمایا بلغم ہے کہے تو ڈال دوں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ایسے مزاج نہیں بنتا، مزاج بنتا ہے اپنے آپ کو مرضی مولا پر ڈالنے سے، رب کی مرضی پر ڈالنے سے، اتباع نبوت کے جذبات سے مزاج بنتا ہے۔ تو کوشش تو بھائی ہمیں یہ کرنی ہوگی، اہل اللہ سے دعائیں ملتی ہے اور اس سے ہماری زندگی میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، بہت لمبی چوڑی اس کی تفسیر ہے، میں بہت مختصر کر کے بتاؤں۔ مکی زندگی تھی، مکہ کے کچھ مشرکین جو مالدار قسموں کی تھی، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے محمد ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جتنے غریب ہیں نا، صحابہ تو بیچارے غریب تھے، ایک کپڑا میسر تھا سطر چھپانے کا، کتنوں کے پاس؟ فرمایا ان کو سب کو ہٹاؤ تو ہم آئیں گے، اس لیے کہ ہماری توہین ہے ان کے ساتھ بیٹھنا۔ اللہ کے نبی کے دل میں کچھ بات آئی کہ میں ان کو ہٹا دوں میرے صحابہ،
لیکن اس بنیاد پر نہیں آئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ کوئی ان کو ذلیل سمجھتے تھے، قطعاً نہیں۔ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے کہ جن سے ہمیں ہدیہ تحائف ملتا ہے ہم ان سے معانقے کرتے ہیں اور غریب مسلمان سے 2 انگلیوں سے مسافے کرتے ہیں۔ عوام کا نہیں، خواص کا مجاز یہ بن چکا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ خواص کا مجاز بن چکا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے وہاں نہیں تھا، وہاں تو سب اپنے تھے، لیکن دل میں یہ اس لیے آیا کہ یہ تو میرے بنے بنائے صحابہ ہے ہی، اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتے ہیں اور یہ مکہ کے مالدار اور سردار قسم کے لوگ ایمان لے آتے ہیں تو عرب میں ایمان پھیل جائے گا۔ بس یہ ایک دلی تمنا تھی۔ ابھی ارادہ ہوا تھا صحابہ کو ہٹانے کا، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ میرے پیغمبر آپ اپنے آپ کو بٹھائے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ، یریدون وجہ، یعنی ان غریب صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو، نبی کو حکم ملا اتنا نہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، تمہاری نگاہیں بھی اپنے صحابہ سے ہٹنے نہ پائیں۔ اتنا نہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، جب یہ تیرے صحابہ جو ہیں تیرے پاس آئے تو ان کو سلام کر، ان کے سلام کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام کو کہا۔ یہ آیت نازل ہوئی اور ایک غریب صحابی، بعض روایتوں میں عمار، بعض روایتوں میں بلال، مختلف نام آئے، حاضر ہوئے اللہ کے حبیب کی خدمت میں۔ نبی علیہ والسلام کھڑے ہو گئے اور ان کو سلام کیا ان کے سلام کرنے سے پہلے، اور فرمایا ہنی لکم، تمہارے لیے مبارک ہو، میرا اللہ مجھ کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سلام کروں۔ یہ ہے نیکی کا اثر، بتانا یہ ہے کہ صالحین کی صحبت سے کیا ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں جایا کریں، بزرگوں سے استفادہ کیا کریں، فائدہ اٹھایا کریں، ان کی باتوں پر عمل کریں، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تو میں نے صرف آیات کی روشنی میں کہی ہے، باقی اور جو احادیث ہے انشاءاللہ آگے ہم ان احادیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کیسے فرماتے ہیں انشاءاللہ ہم آگے کی روایتوں میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی کو بنانے کی، اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی دیکھو ان قریب یہ اجتماع ہمارا ہے، سنیچر، جمعہ سنیچر اتوار، اب یہ تو اگلے منگل ہی تھوڑا تھا، جمعہ سنیچر اور اتوار، یہ 3 دن کا اجتماع کون سے ہلدرو میں ہے، سورت حلقے کا جو اجتماع ہے وہ ہلدرو میں ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہاں پہنچے، اور جو ترتیبیں ہیں 4 مہینہ اور چلے کی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، تو اللہ کے راستے میں نکلیں، خود نکلیں، اپنی اولادوں کو بھیجیں، اس کی ترتیب بنائیں اور اپنی زندگی کو بنانے کی فکریں کریں۔ یہ میں نے ابھی عرفات کے میدان میں بھی ایک بات کہی تھی، بہت بڑا مجمع تھا 2-3 ہزار کا، اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیاس کی تبلیغ یا یہ دیوبندیوں کی تبلیغ، میں نے کہا یہ قطعاً غلط ہے۔ تبلیغ کا حکم تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہر حاضر غائب تک میری بات کو پہنچا دے، یہ تبلیغ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں فرمایا تھا ہر حاضر غائب تک پہنچا دے۔ جو باتیں یہاں بھی آپ سنتے ہیں، اللہ والوں سے سنتے ہیں یا دعوت و تبلیغ میں چل کر سنتے ہیں، وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا کام ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی تنظیم نہیں ہے۔ اور میں اس پر سب سے بڑی دلیل یہ دیتا ہوں، تنظیمیں ٹوٹتی ہے
یہ تبلیغ کبھی توتی نہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تنظیم نہیں. تنظیموں میں اختلاف ہوتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. تنظیموں کے کلمات اور اصول بدلتے رہتے ہیں، اس کے کوئی اصول بدلتے نہیں. اس کے وہی 6 اصول جو ہیں اسی پر سب کھپ رہے ہیں، مر رہے ہیں. جس کونے میں چلے جاؤ، ہندوستان سے لے کر دنیا کا آخری کونا فیجی، وہاں تک چلے جاؤ، ہر جگہ تمہیں 6 ہی اصول ملیں گے. ان 6 اصول سے ہٹ کر کوئی اصل دوسری نہیں ملے گی. ظاہر سی بات ہے یہ تنظیم نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام ہے جو امت کو دیا گیا ہے. اس لیے اور کم سے کم اگر جانے کا اس وقت جو ہے کوئی ترتیب نہیں بن رہی ہے تو کم سے کم وہاں حاضر ہو اور دین کی باتوں کو سنیں اور اپنی زندگی کو بنانے کی فکریں کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا سندنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. ہمیں نبی کی اتباع کے جذبات عطا فرما. ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں تیری محبت نصیب فرما. اللہ تیری محبت عطا فرما. اللہ تیری محبت عطا فرما. ہم تیری محبت کے بھوکے ہیں. اللہ ہم تیری محبت کے بھوکے ہیں. ہمارے دلوں کو اپنے انوار اور تجلیات سے مالا مال فرما دے. اللہ ہمیں ذکر کی حلاوت نصیب فرما. ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرما. ہمیں تلاوت قرآن میں مزہ نصیب فرما. شرور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. شرور اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. شرور اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے قصور قید و بند میں ہے اللہ رہائی نصیب فرما. اللہ نجات عطا فرما. اللہ نجات عطا فرما. اللہ نجات عطا فرما. تیرے کتنے بندے اے اللہ بے قصور جیل میں تڑپ رہے ہیں. مولا انہیں عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما دے. اللہ جو غلط مقدمات میں ہیں انہیں بھی نجات عطا فرما. اللہ انہیں آبر و عزت کے ساتھ بری فرما. اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما. پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ تمام عورتوں کی عبادت کو قبول فرما. عبادتوں اللہ عورتوں کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کا دینی مزاج بنا دے اور دین پر جلا اور دین پر ہم سب کو موت عطا فرما. اللہ جب تک جلائے آبر و عزت و ایمان کے ساتھ جلانا اور اٹھاوے تو اپنے اپنے وقت پر. اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمانا. اللہ ذکر پر موت عطا فرما. تلاوت پر موت عطا فرما. سجدوں میں موت عطا فرما. تیری رضا پر موت عطا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اس مجلس میں جو تیرا مخلص ہو جس کی آمین تجھے پیاری ہو اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.